عزیز دوستو، آداب۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ انسانی دماغ انتہائی متجسس ہوتا ہے۔ انسان میں اپنے اطراف کے ماحول کے تئیں تجسس کی امتیازی خصوصیت ہے۔ انسان کا تفتیشی اور پرتخیل ذہن قدرت کے کمالات کے تئیں جوابی تاثر کا اظہار کرتا ہے اور مختلف انداز میں فطری ماحول سے باور رہتا ہے۔ اس قسم کا ایک جوابی عمل جو قدیم زمانے سے کار فرما ہے، اس میں طبعی اور حیاتیاتی ماحول کا باریک بینی سے مشاہدہ کرنا، بامانی نمونوں اور رشتوں کو تلاش کرنا، فطری ماحول کے ساتھ تعامل کرنے کے لیے نئی تدابیر اختیار کرنا اور مشاہدات کی بنیاد پر اس دنیا کو سمجھنے کے لیے تصوراتی ماڈل تیار کرنا شامل ہے۔ انسان کی یہ کوشش ہی سائنس ہے۔ سائنس ہر قسم کے تجسس کا جواب فراہم کرتی ہے اور تجرباتی تفتیشی عملوں کے ذریعے علم کی پرتوں کو بتدریج عیاں کرتی ہے تاکہ منظم انداز میں مسائل تک دسترس حاصل ہو سکے۔ نتیجتاً مسلسل طور پر علم کے نئے شعبوں کی حصولیابی اور نظریاتی قوانین نیز اصولوں کو اخذ کرنے کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ یہ بات واضح ہے کہ مشاہدات تجسس کو جنم دیتے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ تجسس مشاہدات کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے۔ مشاہدات اپنے اطراف کی دنیا کو دیکھ کر، مختلف آوازوں کو سن کر، مختلف قسم کی بو کو سونگھ کر یا کسی بھی چیز کی مختلف سطحوں کو چھو کر یا اس کا ذائقہ محسوس کر کے کیے جاتے ہیں۔ یہ وہ اعمال ہیں جن کے نتیجے میں تجسس پیدا ہوتا ہے، اور تجسس تفتیش اور تجربات کو جنم دیتا ہے تاکہ حقائق کے پس پردہ کار فرما نظریات، قوانین اور اصولوں کو ثابت کرنے کے لیے شواہد یا ثبوت جمع کیے جا سکیں۔ چونکہ سائنس شواہد پر مبنی ہے، لہٰذا یہ منطقی ہے اور متعدد مسائل کا حل تلاش کرنے کا شعور پیدا کرتی ہے۔ سائنس ٹیکنالوجیکل اختراعات کا ذریعہ بھی ہے، لہٰذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسان کی یہ کوشش ہی سائنس ہے۔ سائنس معلومات کا ایک متحرک اور وسعت پذیر نظام ہے جو تجربات کے نئے شعبوں کا احاطہ کرتا ہے۔ یہ معلومات کا ایسا منظم نظام ہے جو فطری تجسس، منطقی استدلال اور تجربات کرنے کے نتیجے میں حاصل ہونے والی تفتیش پر مبنی ہے۔ ترقی پذیر سماج میں سائنس در حقیقت ایک نجات دہندہ کا کردار ادا کرتی ہے۔ یہ لوگوں کو افلاس، جہالت اور توہم پرستی کے موذی چکر سے نجات پانے میں مدد فراہم کرتی ہے۔ موجودہ وقت میں لوگ ایک ایسی دنیا کا سامنا کر رہے ہیں جو بہت تیزی سے بدل رہی ہے، جہاں لچیلا پن، اختراع اور تخلیقیت اہم ترین مہارتیں ہیں۔ لہٰذا سائنس کی تعلیم کو مرتب کرتے وقت ان مختلف عوامل کو ذہن میں رکھنا ہوگا۔ ابتدائی سطح پر بچے کو ایسی سرگرمیوں میں مشغول رکھا جائے جن کے ذریعے وہ اپنے اطراف کی دنیا کی تلاش و جستجو ایک مسرت بخش انداز میں کر سکے اور اس کے ساتھ ہم آہنگ ہو سکے۔ اس سطح کے مقاصد میں جو باتیں شامل ہیں ان میں بچے میں اس کے اطراف کی دنیا یعنی فطری ماحول، دستکاری کے نمونے اور افراد وغیرہ کے تئیں تجسس کو پروان چڑھانا، مشاہدات، درجہ بندی، نتائج اور اخذ کرنے وغیرہ کے ذریعے بنیادی وقوفی اور نفسی حرکی مہارتوں کے اکتساب کے لیے تفتیشی اور عملی سرگرمیوں میں مشغول رکھنا اور مابعد سطحوں کے لیے ٹیکنالوجیکل اور مقداری مہارتوں کو فروغ دینے کی تمہید کے طور پر خاکہ کشی اور تخلیق،
تخمینہ اور پیمائش قابل ذکر ہیں۔ اعلیٰ ابتدائی سطح پر درسیاتی توقعات ایک مضمون کی حیثیت سے سائنس سے طلباء کا تعارف پہلی مرتبہ اعلیٰ ابتدائی سطح پر ہوتا ہے۔ اس سطح پر سائنس ابتدائی سطح کے ماحولیاتی مطالعے سے اعلیٰ ابتدائی سطح پر سائنس اور ٹیکنالوجی کے عناصر تک ایک بتدریج تبدیلی فراہم کرتی ہے۔ اس سطح پر پڑھائے جانے والے سائنسی تصورات کا انتخاب اس طرح کیا جانا چاہیے کہ وہ روزمرہ کے تجربات سے ہم آہنگ ہوں۔ سرگرمیوں اور تجربات کو تدریس و آموزش کے عمل کا لازمی جز ہونا چاہیے۔ اعلیٰ ابتدائی سطح پر سائنسی تصورات کو صرف ایک مضمون کے تناظر میں نہیں دیکھنا چاہیے۔ اس سطح پر سائنس کی تدریس ایک مربوط مضمون کے طور پر کی جانی چاہیے اور اسے ثانوی سطح کی ایک آسان شکل کے طور پر نہیں دیکھنا چاہیے۔ بچوں کو مانوس تجربات کی مدد سے سائنسی اصولوں کی آموزش اور سادہ ٹیکنالوجیکل اکائیوں اور ماڈلوں کو اپنے ہاتھوں سے تیار کرنے کے لیے عمل میں مشغول رکھنا چاہیے۔ ماحول اور صحت بشمول تولیدی اور جنسی صحت کے بارے میں زیادہ معلومات حاصل کرنے پر زور دینا چاہیے۔ سائنسی تصورات کو خاص طور سے مشاہدات، سرگرمیوں، تجربات اور سروے کی مدد سے اخذ کیا جائے۔ گروہی سرگرمیاں ساتھیوں، اساتذہ اور معاشرے کے دیگر افراد کے ساتھ مباحثہ، سروے، اعداد و شمار کو جمع کرنا اور انہیں مرتب کرنا نیز اسکول اور گرد و نواح میں منعقد ہونے والے میلوں میں ان کی نمائش تدریسیات کے اہم عناصر ہیں۔ سادہ ماڈلوں کی ترتیب و تشکیل جیسے ٹیکنالوجیکل عناصر، عام میکانیکی اور برقی آلات کی عملی معلومات اور مقامی ٹیکنالوجی کو سائنس کے نصاب میں شامل کیا جانا چاہیے۔ سادہ تجربات کے علاوہ اس سطح پر ایک اہم تدریسیاتی ضابطہ یہ ہونا چاہیے کہ طلباء کو گروپ میں معنی خیز تفتیشی عمل میں مشغول رکھا جائے، بالخصوص ایسے مسائل کے ضمن میں کہ جنہیں وہ نمایاں اور اہم سمجھتے ہوں۔ اس کام کو جماعت میں اخبارات سے معلومات اکٹھا کر کے آس پاس موجود ذی علم افراد سے گفتگو کر کے آسانی سے دستیاب ہو جانے والے ذرائع یعنی کتابیں، جریدے، رسالے، ٹیلی ویژن، انٹرنیٹ وغیرہ سے سادہ تفتیشی اعمال کی مدد سے انجام دیا جا سکتا ہے، جن میں طلباء کا کردار بہت اہم ہے۔ اعلیٰ ابتدائی سطح پر سائنس کی درسیات کا مقصد ان صلاحیتوں کو فروغ دینا ہے۔ سائنسی مزاج اور سائنسی فکر، سائنس کی عملی مہارتیں جن میں یہ باتیں شامل ہیں: مشاہدہ یعنی مشاہدات، سوال، سوالات پوچھنا، آموزش کے مختلف وسائل کی تلاش، تحقیق و تفتیش کی منصوبہ بندی، مفروضہ قائم کرنا اور اس کی جانچ، اعداد و شمار اکٹھا کرنے نیز ان کا تجزیہ اور ترجمانی کرنے کے مختلف تدابیر کا استعمال، شواہد اور دلائل کی مدد سے تشریحات کو تقویت پہنچانا، متبادل تشریحات پر غور کرنے اور موازنہ کرنے کے لیے تنقیدی فکر، خود اپنی سوچ پر غور و فکر، سائنس کے ارتقاء کے تاریخی پہلوؤں کی قدر شناسی، ماحولیاتی سروکار کے تئیں حساسیت، انسانی وقار اور حقوق، جنسی مساوات کا احترام، ایمانداری،
دیانتداری، تعاون، زندگی اور عوامی املاک سے متعلق اقدار۔ قومی درسیاتی خاکہ 2005 کے مطابق اعلیٰ ابتدائی سطح پر سائنس کا نصاب ان 7 موضوعات کے اطراف مرتب کیا گیا ہے۔ یہ بیان موضوعات ہیں: غذا یعنی فوڈ، اشیاء یعنی میٹیریلز، دی ورلڈ آف دا لیونگ، چیزیں کیسے کام کرتی ہیں یعنی ہاؤ تھنگ ورک، موونگ تھنگس، افراد اور خیالات یعنی پیپلز اینڈ آئیڈیاز، فطری فینومینا یعنی نیچرل فینومینا، اور قدرتی وسائل یعنی نیچرل ریسورسز۔ شکریہ۔